ہاں شیخ، آپ نے ایک تقلید کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تقلید کا حکم کیا ہے؟ آئے شرک ہے یا مذموم چیز ہے؟ دیکھیے، شرک کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، یہ لفظ ابن قیم نے شرک فی الرسالہ اس کا نام رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے اوپر حدیث رسول اگرچہ صحیح ہے لیکن ہمارے اوپر فلاں امام کی تقلید واجب ہے، حدیث رسول لینا واجب نہیں، تو اس کو شرک فی الرسالہ کہا ہے۔ اور بلکہ امام ابن تیمیہ آگے بڑھ کر کے ایک قدم کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کفر ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ احتیاط کریں استعمال کرتے ہوئے ان الفاظ کو، لیکن شرمناک محسوس کریں، کہیں کہ بھائی یہ پیارے رسول کی حرمت کے خلاف ہے۔ اب کوئی شخص واضح طور پر جو کہتے ہیں صاف، علماء بھی لکھتے ہیں، ہم پڑھیں گے ابھی بہت سی کتابیں ایسی ہیں جس میں خود میں نے دیکھا کہ انہیں علماء پر مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹیک کیا، کہا ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ حنفی علماء نے حنفی علماء پر بھی اعتراض کیا کہ ایسا نہیں ان کو کہنا چاہیے۔ کئی ہمارے پاس نصوص ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادب سے اس کو غلط کہیں، لیکن کفر کا فتویٰ اس وقت دے آدمی جبکہ کسی واضح طور پر انکار کرے کہ ہم نہیں مانیں گے، یہ اسلام کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن جیسے کہ مثال خطبہ جمعہ کے بعد کسی نے پوچھا کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ان کو کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ تو پوری تاریخ اسلام میں ہم اور آپ سے کے جو سلف رہے ہیں، اچھے سے اچھے علماء، ہزار گنا ہم سب کے سے بڑے عالم، وہ کہا کرتے تھے، وہ ان کو کفر کا فتویٰ ان پر نہیں لگاتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ کسی اور دلیل سے استدلال کر کے علماء کے قول کی بنا پر وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کے پیچھے آپ کی صلاح بھی صحیح ہے۔ اور کوئی تو تقلید کو اس وقت تک کفر کی حد تک نہیں کہا جائے گا جب تک یہ کہہ دے کہ ہمارے اوپر پیارے رسول کی حدیث کا لینا واجب نہیں ہے اور حدیث کا لینا واجب، تو پھر کفر کا فتویٰ لگے گا جیسا کہ علماء نے کہا۔ یا پھر پورے طور پر حدیث کا انکار کر دے، جو لوگ پورے طور پر حدیث کی حجیت اور یہ کہ حدیث اسلام میں حجت نہیں صرف قرآن ہے، تو ان کے کفر کا فتویٰ تمام علماء نے دیا ہے۔ آخر میں شیخ بن باز نے دیا ہے فتویٰ، شیخ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیا ہے۔ لیکن دو ایک حدیث کے بارے میں اگر وہ کسی عالم کے کہنے پر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، تو پھر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، مصلحت بھی نہیں ہے، اور لیکن سمجھانے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے سمجھانے سے، کیونکہ یقیناً پیارے رسول کی ذات کریمہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ پورے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسائل میں، عورتوں کے مسائل میں کہا ہے کہ مسجد جانے دو، لیکن کہتے حرام ہے، اور اس میں اتنی سختی کی، اس کی بنا پر مسجد الگ، مصلی الگ، سب کچھ۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ جیسی چیز کو حرام کہا ہے، لعنت بھیجی ہے، لیکن کیسے ان علماء کو ہمت ہوتی ہے کہ اس کو ان سب کو پامال کرتے ہوئے اور پھر الگ فتویٰ دیں؟ تو اس سے بہرحال بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ بات آتی ہے کہ کیا کہا جائے، ان کو کیسے کہا جائے، کیا سمجھا جائے۔ یقین پیارے رسول کی حرمت پہ ضرب پڑتی ہے، ان کو اس انداز سے سمجھایا جائے، لگتی ہوئی بات سے شاید کوئی سمجھے، لیکن عالم نہیں سمجھ سکتا ہے۔ عوام سمجھ سکتے ہیں، یقیناً عالم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کے کچھ مسائل ساتھ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جن کی مصلحت نہیں ہوتی ہے، اللہ گواہ ہے، دو آدمی تھے پاکستان کے، حرم پاک میں آئے اور عالم تھے، ان کو وہاں لوگوں نے تاکید کر کے، کیونکہ اس سے پہلے ہماری شکایت بہت اونچے پیمانے پر ملک کے سامنے کیا، انہوں نے شکایت، میرے پاس وہ خط ہے کہ ایسا آدمی بیٹھاتے ہیں آپ حرم میں اور ان کی وجہ سے ہمارے حاجیوں کا حج نہیں ہوتا ہے، حنفی مذہب کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا قصہ ہے، آئے دو آدمی، کہتے ہیں ان کو بھیجا گیا کہ جا کر کے تم مناقشہ کرنا ہے، ان سے باقاعدہ مناظرہ کرنا ہے، بیٹھے بیچارے، تو دو ایک سوال ایسے آئے، ہم نے اب سمجھ لیا، ٹوپی بھی پہنے تھے تو عالم تھے، مجھے بڑی خوشی ہوتی کوئی عالم بیٹھے درس میں تاکہ مسئلہ چھیڑے اور اس کی تحقیق تثبیت ہو۔ تو وہ جو ہے متعنت نہیں تھے، سرکش نہیں تھے، انہوں نے دو چار تیکھے انداز سے اس طرح کے سوالات پوچھے، تو میں نے اسے کہا اس کا جواب بہت آسان ہے، حدیث شریف سے، حدیث اگر قبول کرے کوئی تو حدیث شریف میں پڑھ دیتا ہوں۔ واللہ یہ انداز ان کو شہید کر گیا، بیچارے مقتول ہو گئے،
اور پھر بیٹھے رہے تو 20 دن 25 دن جانے لگے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، روتے ہوئے گئے، کہا جزاک اللہ خیر. اور میں کرسی پہ تھا بین المغرب والعشاء، وہ سر چوم کر کے اور گئے کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے، چلے گئے. رجب میں جب آئے حج کرنے عمرہ کرنے تو دونوں آدمی ساتھ پھر آئے اور یہاں سے گئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے جاتے ہی تو آپ کی مجلس سے اٹھتے ہی توبہ کر لیا تھا کہ ہم سنت پر عمل کریں گے. اور جا کر کے آخری طواف ودا میں بہت روگا کر کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. کہا پورے اطمینان کے ساتھ ہم نے جا کر کے وہاں کہیں مدرس تھے حنفی اسکول میں، کہا ہم نے بھائی منہج اپنا صحیح کتاب سنت کا اختیار کیا، ان کو فوراً نکال دیا گیا، دونوں کو نکال دیا گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کوئی اور راستہ کھولا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور بہت خوشی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. بہت یعنی ممنون تھے بیچارے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے عالم کم ہی سمجھ پاتے ہیں، اور اگر سوچیں تو یقیناً انہی کی ذمہ داری ہے کہ سمجھے پہلے پھر عوام کو، لیکن وہ انہی کو گمراہ کرنے اللہ تعالیٰ نے اسے ہی لکھا ہے ہمیشہ کے لیے، تو ہوتا رہے گا ایسے. تو اس وجہ سے ہم ادب کے ساتھ اپنی بات کریں، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ دوسروں کے لیے چھوڑتے ہیں، کیونکہ جن کے پاس حجت قاطعہ نہیں ہوتی ہے وہ گالی کا سہارا لے کر کے اور اس سے لوگوں کو تنفیر کرتے ہیں. وہ لوگ خود کہتے ہیں، کبھی کبھی ان میں سے عقل مند کہتے ہیں بھائی وہ تو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، تم تو گالی دینا شروع کر دیے. خود حیدرآباد میں میرے سامنے ایسے ہوئے.